تو اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے المطیع. یہ سر اس کی میننگ کیا بنتی ہے؟ ہم ذرا زوم کرتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے. المذل یہاں پہ لکھا ہوا ہے. دا ڈس آنرر, دا ہیوملیٹر, he gives extreme to whoever he will, hence there is no one to degrade him and he degrades whomever he will. اللہ لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا پسند کرتا ہے, ریڈیوسر ہے. مزل کے تعلق سے سوال تھا, سمپل اینڈ شارٹ جواب. زید بھائی میں تو بس اتنی بات بولوں گا کہ ہم لوگوں کی 3 گھنٹے کی اسٹریم ہوئی, اس میں یہ بندہ جو ذلیل ہو رہا ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ ہی ذلیل کر رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ذلت دینے والا بھی اللہ ہے, تو یہ بندہ جو ذلیل ہو رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی ذلیل کر رہا ہے نا. ہم کیونکہ مانتے ہیں کہ جو افعال کا خالق ہے وہ اللہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سبب بنایا ہے, پر یہ بندہ جو ذلیل ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ ذلیل کر رہا ہے, اسی لیے اللہ مذل ہے. بالکل. کیا ایسا یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تو صرف اچھی چیز کر سکتا ہے, باقی جو سزا دینے والی بات ہے یا ذلت ہے یہ کوئی اور ہے, کوئی اور ہے. اچھا اور برا, 2 گاڈز کا کمپٹیشن. بعض لوگ کیا ہے نا, ایک جیسے زوراسٹرنزم میں 2 گاڈ, گاڈ آف گڈ, گاڈ آف ایول, 2 گاڈز کا کمپٹیشن ہے, کبھی یہ جیتتا ہے کبھی وہ جیتتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں نہیں, اللہ ہی کے ہاتھ میں عزت دینا ہے, اللہ ہی کے ہاتھ میں ذلت دینا ہے, لیکن اللہ جس کے لیے جو بہتر جانتا ہے اسے وہی دے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور گاڈ ہے کسی اور کے ہاتھ میں. اور جو اس نے کہا ہے نا کہ اللہ ذلیل کرنا پسند کرتا ہے, یہ کہاں دیا ہے؟ جو برے لوگ ہیں, جو اس لائق ہے, انہیں ذلت ملتی ہے. اور دنیا کی ذلت بھی ایک چیز ہے جو ایک آزمائش کے طور پہ بھی آ سکتی ہے, اور آخرت کی ذلت یہ بہت بڑی چیز ہے. آخرت کی ذلت بہت بڑی چیز ہے, اور وہ دن کی ذلت کسی کو ملے تو اس کے لیے کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے. یہ لوگ بھی آج دنیا میں ہماری سب باتیں, یہ سب ذلت سن کر کے سمجھ جائے, اور سمجھ جائے, اللہ سے معافی مانگ لے, توبہ کر لے, سچائی کو قبول کر لے, کل آخرت کی بڑی ذلت سے بچ جائیں گے, ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت سے بچ جائیں گے. تو یہ سب باتیں. ذلت کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے زید بھائی کہ ذلت جو ہے نا, اس کے عربی میں ایک معنی صرف ذلیل یعنی ہیوملیٹ کرنے کے نہیں ہوتے ہیں. ذلت کمزوری کے معنی میں بھی آتا ہے, یعنی عزت آتا ہے طاقت, قوت, اقتدار, حکومت کے معنی میں, اور اس کے مقابلے میں جب ذلت آتا ہے تو مطلب حکومت چھین لینا, کسی کا ماتحت بنا دینا. تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومت, اقتدار, طاقت, قوت, غلبہ اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی چھین بھی لیتا ہے. حکومتیں چھین لیتا ہے, طاقتیں چھین لیتا ہے. اس میں ایک طرح سے مذل کا جو لفظ ہے نا, وہ بڑے بڑے حکمرانوں کو ایک طرح سے ڈرایا جا رہا ہے کہ تم اپنی حکمرانی میں اندھے مت ہو جاؤ, صحیح اور غلط, اچھا اور برا, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت تمہاری ختم نہ ہو جائے. تم یاد رکھو جو اللہ تم کو حکومت دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ تم کو حکومت چھین بھی سکتا ہے. تو یہ تو کتنی پیاری بات ہے, آپ سوچیے اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا نام ہے, اور اس کا کتنا اچھا اثر جو ہے وہ ہماری نفس پر ہوتا ہے کہ اقتدار اگر مل گیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حدود توڑنے والے مت بنو. جو اللہ تم کو اقتدار اور قوت اور طاقت اور سلطنت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ تم سے اقتدار, قوت, طاقت, سلطنت چھین بھی سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تو کتنا پیارا نام ہے اللہ تعالیٰ کا, اور بے شک اللہ تعالیٰ کے سارے نام جو ہے نا وہ ہنسنا ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں. اور دوسری بات میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بندہ سچ اور جھوٹ پر اسٹریم کر رہا ہے, اس میں بھی جھوٹ بولے جا رہے ہیں. یہ کس منہ سے بولتے ہیں کہ اسلام میں جھوٹ کی اجازت ہے؟ یہ تو جو ہے نا خود اپنی پوری اسٹریم میں جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اس میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے کو پسند کرتا ہے؟ عجیب بندہ ہے بالکل. یہ بھی جھوٹ ہے, ہاں یہ بھی جھوٹ ہے.